السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ازواج مطہرات امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ خدیجہ آپ کا نام تھا، ہند کنیت اور طاہرہ آپ کا لقب۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ تھا اور آپ کے والد کا نام خالد بن اسد۔ آپ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معمولگی دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف طبیعت کی تھی۔ جب شعور کو پہنچی تو ان کا نکاح ابو ہالہ سے ہوا۔ ابو ہالہ سے آپ کو 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد جب ابو ہالہ کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد سے ہوئی۔ عتیق بن عابد سے آپ کو ایک لڑکی ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ روایت کے مطابق عتیق بن عابد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی بیوہ ہونے کی خلوت گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتیں اور کچھ وقت اس زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتیں اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کا پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب رد کر دیے، کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعیفیت کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشیں ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے تمام کاروبار تجارت نہایت حسین طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی، اور اب ان کی نظر ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بے حد قابل، ذہین اور دیانتدار ہو کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی نگرانی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کریں۔